بس ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 142 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ پارہ نمبر 2 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس نے، ولاہم پھیر دیا انہیں کعبے کی طرف، عن سے، قبلتہم ان کے قبلے بیت المقدس، قبلتہم ان کے قبلے بیت المقدس، التی جو، کانوا وہ تھے، علیہا اس پر، جس پر، قل تم کہو، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی کی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ، اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو، ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تبدیلی قبلے پر یہودیوں کے اعتراض کی غیبی خبر اور اعتراض کا جواب دینے میں نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول کے بارے میں مفسرین کا جو ہے وہ یہ قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت کا یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے جو قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بے وقوف اور جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ یہاں پہ السفہاء بے وقوف یعنی کہ جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے، تو یہاں پہ جو میں نے ابھی بتایا کہ مشرکین، منافقین، یہودی یہ سب جو ہیں یہ السفہاء کے ورڈ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک غیبی خبر تھی جو کہ سب ساتھ ہوئی، اور قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو یہ بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلے کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اس پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بیوقوف کہا گیا۔
جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ ما ولاہم عن قبلتہم، ان مسلمانوں کو ان کی قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، اسے بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ اور نیکسٹ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرمانبرداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق اور مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں أُمَّةً امت، وسطاً درمیانی بہترین، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہوں گے، الرسول یہ رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ نگہبان۔ وَمَا جَعَلْنَا اور ہم نے نہیں بنایا، القبلۃ قبلہ، التی وہ جو، کونتا تھا، علیہا اس پر جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ اس لیے کہ ہم دیکھیں، من یتبع کون پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن سے کوئی، ینقلب پھر جاتا ہے، علی پر، عقبیہ اپنی ایڑیوں، وَإِنْ اور بے شک، کانت وہ قبلے کی تبدیلی تھی، لَکَبِیرَۃً ضرور بڑی بھاری، الا مگر، علی پر، الذین ان لوگوں کے جنہیں، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اور نہیں ہے، اللہ اللہ کی شان، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان بے شک، اللہ اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف ضرور بہت مہربان، رحیم رحم فرمانے والا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں، اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم نے وہ
اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین امت ہونا قرار دیا گیا ہے، اور قیامت میں لوگوں کا گواہ ہونا بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے اور یہ لوگوں پر گواہ ہوگی۔ قبلے کی تبدیلی وہ کیا ہے کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق ظاہر کرنا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں پہ ورڈ وسط کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ استعمال ورڈ ہو رہا ہے لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، گواہ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کی مسلمان کی گواہی مومن اور کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی کی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا۔ ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ یہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ اور نیکسٹ اس کی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ ان پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ اور یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے، اور بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔